ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العلي العظيم اولیارا ہست قدرت از الہ تیر جستا باز ردہ نظرا. ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اور جو شک کرے وہ مسلمان. اور یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، آج کل یہ عام بکواس ہوتی ہے، غیروں میں نہیں اپنوں میں، کہ نبی غیب نہیں جانتے. اور پھر ہمارے بھائی پریشان ہو جاتے ہیں، ہوتے قرآن حدیث میں دکھاؤ جی کہاں ہے. تو اپنے علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، ان کی باتیں سن کے پریشان ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو ان سے کہو لغت نکالو، نبی کے معنی تلاش کرو. تو ڈکشنری میں نبی کے معنی ہی غیب کی خبر دینے والا. اب جو شک کرے اس نے نبی کو نبی نہیں مانا، اور جو نبی کو نہیں مانے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. نمازی ہو سکتا، حاجی ہو سکتا، قاضی ہو سکتا ہے، لیکن مومن. اب ہم قرآن کی جو یہ آیت ہے پہلی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ آیت شروع ہوتے ہی کہ یہ کتاب جس میں شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور متقی کون ہے؟ جو یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے. اب ان سے پوچھو یہ غیب کس نے بتایا؟ غیب تم تو جو تم سے پوچھیدہ وہ غیب ہے. پھر اس غیب کو بتائے گا کون؟ مثلا جبریل امین وحی لے کر آئے تو جبریل غیب ہے کہ نہیں؟ تو کس کے کہنے پہ مانا؟ حضور کے. حضور غیب جانتے تبھی تو تمہیں بتا رہے ہیں. وحی آئی میرے پاس تو وہی تم نے سنی، تم نے دیکھا، وہی بھی غیب. پھر کہا اللہ ایک ہے، تو اللہ کو دیکھا کسی نے؟ تو یہ غیب کی بات کون بتا رہا ہے؟ اگر انہیں غیب نہیں ہے تو بتا کہاں سے رہے؟ افسوس. تو وہی کتاب میں بہت ساری صورتیں ہیں، آیتیں ہیں، 6686، 540 رکوع ہیں. لیکن کوئی رکوع گارنٹی نہیں ہے، وہ لازم نہیں ہے اسے پڑھ. لیکن یہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ہے، سنت میں بھی، فرض میں بھی، نفل میں بھی. تو اکیلے پڑھے تو سب کو پڑھنا ہے.
نفل سنت واجب میں سب کو پڑھنا ہے، فرض اکیلے پڑھ رہے ہو تو فرض میں بھی پڑھنا ہے، اور اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو تمہاری طرف سے امام پڑھ رہا ہے سب کی طرف سے، لیکن ہر رکعت میں ہے سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ کیا ہے؟ فرمایا ام الکتاب، جو پوری قرآن میں ہے اس کا اجمال ایڈنگ قرآن میں ہے، جو پوری قرآن میں وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اس تفصیل میں تو میں نہیں جاتا، لیکن اب آپ دیکھیں ایک جھلک، تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اب یہ عالمین میں ساری چیزیں ہیں، تو خلق الانسان یہ عالم کی تعریف ہے۔ افلم ينظر الى الابل کیف خلقت، اونٹ کو نہیں دیکھا کیسے، یہ بھی عالم کی ہے۔ سورہ نمل چونٹی، سورہ نحل مکھی، یہ بھی جو ہے اسی کی تفسیر عالمی کی تفسیر ہے۔ غرض کہ اب جہاں جہاں تفصیل ہے اس کا اجمال عالمین میں دے دیا، پھر اس کی رحمتوں کے تذکیر آتے ہیں تو الرحمن الرحیم اس کا مادہ بیان کر دیا، پھر مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، فیصلے کا دن کا مالک ہے، تو سورہ حشر میں جو کچھ بیان ہوا، سورہ قیامت میں جو بیان ہوا وہ تفصیل ہے، اس کا اجمال مالک یوم الدین میں آ گیا۔ پھر ایاک نعبد، اب اس میں نماز، روزہ، حج، زکات، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے جتنے اقسام ہیں وہ تفصیل ہے، یہاں اس کا اجمال آ گیا۔ ایاک نستعین، مدد ڈائریکٹ مانگے یا انڈائریکٹ مانگے، مولا تجھی سے مانگتے ہیں، تو سارے بزرگوں کی مدد جو ہے اس میں آ گئی۔ پھر جب کہا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، تو کس کا راستہ سیدھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، مولا جن پر تیرا انعام ہوا، تو انعام کس پر ہوا؟ انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو انعام والوں کی تفسیر سورہ انبیاء دیکھو، سورہ نوح دیکھو، سورہ یوسف دیکھو، سورہ ہود دیکھو، سورہ یونس دیکھو، سورہ قصص دیکھو، یہ جو تفصیل ہے، قارون کا واقعہ جو ہے، فرعون کا، یہ اصحاب کہف کا واقعہ دیکھو، حضرت مریم کا واقعہ دیکھو، یہ سارے کے سارے نیک لوگوں کے ذکر جو ہے انعام والے میں آگے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب قارون کا ذکر ہو، فرعون کا ذکر ہو، حامان کا ذکر ہو، ابلیس کا ذکر ہو، جتنے مردود ہیں وہ تفصیل ہے، غیر المغضوب اس کی جمال آ گیا۔ تو جو پورا قرآن میں ہے اس کا اجمال سورہ فاتحہ، تو گویا کہ سورہ فاتحہ جو اس نے پڑھ لی تو پورا قرآن پڑھ لیا۔ تو میں نے اس کی ایک آیت آج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بندہ کہتا ہے رب سے، اللہ نے سکھایا، اے میرے بندے مجھ سے یوں دعا مانگ۔ کیا دعا مانگ؟ کہ مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب جھگڑا یہ ہوا سیدھا راستہ ہے کون سا؟ نمازیوں کا راستہ سیدھا ہے، حاجیوں کا راستہ سیدھا ہے، یا یہ جتنے بد مذہب ہیں ان کا راستہ سیدھا ہے؟ تو کہا نہ، نمازی بھی بھٹکتے دیکھے۔ کربلا میں 22,000 کا لشکر تھا، نمازی تھے، بھٹک گئے، بڑے بڑے قاری تھے، بھٹک گئے، 6,666 سال سجدے کیے، ابلیس بھٹک گیا۔ تو پتہ چلا کون ہے ہدایت پر، تو فرمایا یوں کہ صراط الذین انعمت علیہم، مولا جن پر تیرا انعام ہوا ہے نا ان کے راستے پہ چلا۔ اب انعام جب ہوتا ہے تو وہ کسی گلی کوچے میں نہیں ہوتا، انعام ہوتا ہے تو سرعام ہوتا ہے۔ اب علی شاہ اکبر جو ہے، اکبر شاہ بابا، محمود شاہ بابا، ان کا حال کس نے نہیں دیکھا؟
کہ ایک طرف ہمارا حال ہے کہ ہمارے بچے ہمارے قبضے میں نہیں آئے، اور ایک طرف ان کا حال ہے اگر دریا کو کہہ دے کہ یہ رک، اور اس کو ہانک کے لا رہے ہیں، مولا تو نے بہایا ہے اور یہ ہانکنے والا تیرا بندہ، کیا بات ہے، جی جی بہت اچھے، کیوں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کے ہولی ہو جاتی ہے، اور جہاں کھڑی گاڑ دی آج تک اس سے پانی آگے بڑھنا ہی، تو یہ سچی حقیقت، یہ انعام نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اب یہ نہیں بھٹکیں گے، ان کے راستے پہ چلیں۔ کیا آپ تجھے معلوم نہیں ہے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے احمد آباد میں، بہت اچھے، لیکن سب کی زبان سے جو نکل جائے ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہوتا، واہ 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 واہ، جی، لیکن اگر قطب عالم کہہ دیں ہائے ہائے اللہ، تو مولانا روم جو کہتے ہیں نا کہ جو وہ ان کی زبان سے نکل جائے وہ ہو کے رہتا ہے، گفتائے او گفتائے اللہ بوت، گرجت حلقوں میں عبداللہ بوت، اللہ والوں کا کہا اللہ ہی کا کہا ہے، اگرچہ حلق سے بدلے کے نکل گیا، یہ الگ بات ہے، تو مت دے، کیوں کہ وہ اللہ کی قدرت سے کام کرتا ہے، ٹھوکر لگے اندھیرا ہے، یہ ایسی سچی حقیقت ہے، لکڑ ہے، پتھر ہے، کنکر ہے، لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نہ جانے کیا ہے، بہت اچھے، اللہ جانے کیا ہے، واہ واہ واہ، ولی کی زبان سے نکل گیا تو ہوگی تو ایک ہی چیز، واہ واہ واہ، لیکن قدرت نے ہر چیز اس میں پیدا کر دی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیوں میرے بندے کی زبان کہیں خالی نہ چلی جائے، اللہ اللہ، انہیں انعام کیسے ہوگا؟ کیا بات ہے، تو اب دنیا آئی، چھوٹا سا ٹکڑا لیا، پورا نہیں، کاٹ کے لے گئے، تو ہر ٹکڑے میں کہنا پڑا ہاں لکڑی بھی ہے اس میں، کنکر بھی ملاوٹ ہے، لوہا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، ایک چیز نہ جانے کیا، ابے تمہاری لیبارٹریاں ہیں، انہوں نے بھی تحقیق کیوں نہیں کی؟ تو پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن تمہاری تو مشین ہے، لیکن نہیں، اگر تم تحقیق کر لیتے تو بندے کی زبان چلی جاتی، اب تو تمہیں قیامت تک یہ کہنا پڑ گیا نہ جانے کیا ہے، انعام نہیں کیا ہوگا۔ دو بزرگوں معاملہ شریف میں ہے، کیا بات ہے، یہ بھی سب بندوں کو دکھانے کے لیے ہے، ان اللہ والوں میں جھگڑا تھوڑی ہوتا ہے، کیا بات ہے، آگے مستی میں، اچھا تیرے یہاں گدھے رہیں گے تو تیرے قبر پر بچھو رہیں گے، اب کہہ تو دیا، اب پریشانی جو ہے کہہ تو دی، تو کہا اب تو ہوتا تو ہے، اب تو ہوگا، تو وہی کہہ رہے گا ہاں گدھا تو رہے گا لیکن لید نہیں کرے گا، تو کہہ رہا ہاں بچھو تو رہیں گے لیکن ڈنک نہیں ماریں گے، ارے بچھو آگر چھوڑ دے ڈنک مارنے کی، او میرے بھائی تو اتنے دن ولیوں کے ساتھ رہ رہا ہے، یہی تو تجھے سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ والوں کے دربار میں اگر بچھو بھی آ جائیں تو وہ ڈنک نہیں مارتے، بہت اچھے، اور تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر پیر کے اور پھر بھی ڈنک مار رہا ہے، کیسا مرید ہے تو؟ کیا بات ہے، پھر بھی آل رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا اور بھائی کا حق مارنا نہیں چھوڑا، پیر کے ہاتھ پہ توبہ کی پھر بھی قائم نہیں رہتا، یہاں تو بتا دیا دیکھ وہ جانور ہیں، کیا بات، وہ لید کرتے ہیں رستے میں، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ والوں کے دربار میں آ گیا، اب گدھا کو اتنی سمجھ ہو گئی کہ یہاں لید کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو رہے یہاں پر لیکن دنیا کو بتا میں گدھا ہو کر اس بارگاہ کا عدم کروں، اور وہاں بھی تو مولوی ہو کر بھی عدم کیوں نہیں کروں، ہوش میں تو آ، یہ کیوں ادھر مجھے پہنچ جانا ہوتا ہے، رات میں بھی دن میں بھی بارہا کئی مرتبہ حاضر ہو،
لیکن کسی کو یوں دیکھا کسی کو یوں دیکھا، یہ بھی پتا چلا اس نے کہا کہ یہاں کے بچھو میں شاید وہ کرنٹ نہ رہا ہو، وہ ختم کر دیا ہو، تو وہ انگریز باہر سے بچھو لائے، بچھو خود لائے، کسی جنگل سے لائے، کیا بات ہے، یہاں پڑھا دیا ہو، نشہ پلا دیا ہو، ہو سکتا ہے، اور یہاں چھوڑ کر پھر جب ہاتھ میں لیا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا، پھر اس کے ڈنک پہ ہاتھ مارا تو ڈنک جو اس نے یوں گھما لیا۔ اب بتائیے جب ان کے دربار میں آ کر بچھو جیسا موذی جانور اپنی حالت بدل دے، کیا اشارہ ہے، بہت اس بہت اچھے، بہت لیے میرے پیارے مولانا روم نے بڑی پتی کی بات کی، یک زمانہ صحبت باولیاء، ہائے ہائے، وہ تیری بڑی بڑی عبادتیں ہیں، بڑی بڑی ریاضتیں ہیں، لیکن سن لے ایک زمانہ اللہ کے ولی کی صحبت میں رہنا 100 سال کی بے دکھاوا عبادت سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے، عبادت نہیں، بے ریا بے دکھاوا خلوص، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سال طاعت بے ریا۔ اب جہاں ان کی صحبت میں بیٹھنا یہ عالم ہے، پھر اگر ان کی خدمت کی جائے، ان سے سنا جائے، ان سے فیض لیا جائے، پھر کیا عالم ہے۔ بہت اچھے ہیں مفتی صاحب، بہت اچھے، اس لیے یہی نہیں کہا، پھر کہا سنو وہ یہاں نہیں ہے، اگر وہاں ان کا ذکر بھی رہ رہا ہے نا، ذکر ہو رہا ہے تو یہ مت سمجھنا یہ ذکر سب کے برابر ہے، ان کا ذکر کی تاثیر یہ ہے، ان کا ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آج اسی رحمت کے حصول کے لیے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل رکھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اب میں دیکھیے روایت سے ہٹ کر کرامتیں 12 آپ سنتے ہو، بے شک حق ہے، مجھے وہ کرامتیں نہیں سنا، جی 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 جی، اور ایک وجہ بھی ہے کرامتیں وہاں سنائی جائیں جہاں بے ایمان ہوں، ان کی عظمت کو نہ مانتے ہوں، یہاں تو سب دیوانے ہیں، اور اصل ان کی زندگی ہے کیا؟ قرآن کہتا ہمیں ان کے پیچھے چلا دے، ان کے راستے پر چلا دے۔ اور میں بتاؤں آپ کو بہت شارٹ میں سمجھاؤں، یہ پیچھے چلانا ہے کیا؟ یہ کتنا آسان ہے، نبی بھی نبی کے معجزات نہ بیان کرو، بے ایمان ہو تو وہاں بتاؤ نبی کی عظمت یہ ہے، لیکن اصل نبی آتے ہیں بگڑوں کو سدھارنے کے لیے، اور پھر نبی کی زندگی کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بہت اچھے، تو یقیناً نبی کے معجزات سے تھوڑا سا یہ آپ سمجھو عظمت ہے تو وہ تو ہمارے دل میں پہلے سے ہے، لیکن نبی آئے ہیں جس مقصد کے لیے، اس مقصد میں تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ جب نہیں مانا تھا تو دکھائے میں اللہ کا نبی ہوں، اگر تم نہیں مانتے ہو تو تم بھی آؤ میدان میں، یہ چاند کتنی اوپر ہے، میں اشارہ کرتا ہوں چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے جو نہ ماننے والا ہے تو مان لے گا نہیں یہ ہماری طرح نہیں ہے، ہمارے اشارے پر بیوی نہ اٹھے اور ان کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہو جائے، سورج ڈوبا ہوا واپس لوٹا ہے، اور تبھی بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے گھر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے اور دہن میں زبان تمہارے لیے۔ تو نبی کی زندگی اصل ہے ہمارے لیے نمونہ، تو نبی کی ادائیں ہمارے لیے نمونہ، ان کو کہتے سنت۔ نبی کی زندگی، نبی کی ادائیں کا نام کیا ہے؟ سنت۔ اب بولو نبی سے سب پیار کرتے ہیں نا؟ ارے بولو کوئی ایسا بھی جو پیار نہیں کرتا؟ کرتے ہیں۔
تو دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. اگر پیار کرتے ہو تو دعویٰ کیا ہے؟ ہم نے کہا آقا آپ ہی بتاؤ آپ سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ آپ تو نبی کے غلام ہو. ارے جو مانتا ہے نا اس کی شان الگ ہوتی ہے. رات کا اندھیرا ہے اور ایسے وقت میں چور آتا ہے, کتا بھونکتا ہے, سینے پہ چڑھ جاتا ہے. ارے بولو بھونکتا ہے کہ نہیں بھونکتا؟ چور کے پیچھے بھاگتا کہ نہیں بھاگتا؟ لیکن وہی کتا رات کے اندھیرے میں چہرہ نہیں دیکھا, صرف مالک کی آواز آئی. مالک کی آواز آئی, کیا کرتا ہے کتا؟ بھونکتا ہے, دم ہلا کے سلام کرتا ہے, قدموں میں لیٹ کر قدم چومتا ہے. ارے اندھیرے میں دیکھا نہیں, ایک کتا اپنے مالک کی آواز سے پہچان لے پھر اس پہ بھونکتا نہیں. اور یہ کیسا بے ایمان ہے جو کلمہ نبی کا پڑھے, نبی کی غلامی مانے اور نبی ہی پہ بھونکے. ابھی آج کل کچھ ایک بیماری ایسی چل رہی ہے, اللہ پناہ میں رکھے, وہ سنیوں میں بڑی خطرناک طریقے سے چل رہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ شیخین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کا مقام اتنا بلند ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل وہ ہیں, اور دنیا بھی جانتی ہے کہ جب کوئی تھا نہیں, فاروق اعظم اس میدان میں نہیں تھے, عثمان غنی نہیں تھے, مولا علی 10 سال کے تھے اس وقت بے ایمانوں سے مقابلہ کرنے والی ذات کون تھی؟ میرے بھائی ان کی شان اگر دیکھنا ہے نا تو حضرت بلال کو کس نے خریدا؟ ابو بکر صدیق نے. آزاد کر دیا ابو بکر صدیق نے. اب زندگی بھر اذانیں دی, تو بتاؤ ان اذانوں کا ثواب کون کو مل رہا ہے؟ یہ مسجد نبی کی جگہ تھی, ابو بکر نے خریدی, وقف کر دی مسجد کے لیے. اب زندگی بھر جو نمازیں پڑھی جائیں گی اس کا ثواب کس کے لیے ملے گا؟ ہے کوئی ان کے مدد؟ اتنی جگہ تو افسوس ہوتا ہے, محفل سنیوں کی ہے اور کھلے عام ہو رہا ہے دمادم مست کا لفظ علیدہ پہلا نمبر. ارے بتا خدا کے بندے تیرا ایمان بھی گیا, اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے, ترتیب حدیث سے ثابت ہے. پہلا نمبر یہ تیرا جھوٹ ہے. پھر تو جو پہلا نمبر اگر علی کا ہے تو جن تینوں نے خلافت کی وہ ظالم ہوئے معاذ اللہ, حق چھینا انہوں نے معاذ اللہ. پھر انہوں نے جو دین کا کام کیا وہ دین کا کام ہی نہیں تھا. قرآن کو جمع ہم کرنے کیا ہے وہ قرآن ہی نہیں ہے, تو سارا دین تو نے مٹا دیا. آپ سمجھیں ذرا سی بات ہے, بڑی خطرناک پوزیشن. بھئی قرآن تو جمع ابو بکر صدیق نے کیا ہے, لکھا عثمان غنی نے ہے, اور جب سب سے پہلا حق ابو مولا علی کا ہے معاذ اللہ, تو اب تینوں نے کیا کیا؟ حق چھینا, اور چھیننے والا ظالم, اور ظالم خلیفہ نہیں ہو سکتا, اس کے ہاتھ کا قرآن معتبر نہیں. تو پھر شیعوں کی طرح تبھی تو ہے وہ بے ایمان وسیم گیا نا, جس نے کہا کہ پورا قرآن یہ تو جھگڑا کی کتاب تو 3 خلیفہ نے. اس کمینے سے پوچھو سیدنا مولا علی بھی تو پھر رہے تھے, انہوں نے آیتوں کو کیوں نکالنے لگے؟ کیا بات ہے, بہت اچھے. وہ بھی تو خلیفہ رہے تھے, انہوں نے قرآن کو ثابت کیوں رکھا؟ کتنا افسوس ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گنبد خضرا کو دیکھو تو شفاعت واجب ہو جائے. گنبد خضرا کا مقام یہ ہے, تو گنبد خضرا میں رہنے والوں کا مقام یہ پیر کرم شاہ بھری
ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں گیا ملنے تو چودھری شجاع ان کے ڈیرے پر باہر یہ کتا بنا ہوا، وہ مجھے دیکھ کر بھونکنے لگا۔ یہ مولویوں کو دیکھ کر کتے اور بھی زیادہ بھونکتے تو وہ بھونکنے لگا۔ اب جب بھونکنے لگا تو افسوس، آپ چلتے رہے۔ اس نے زور لگایا، ادھر سے چودھری شجاع نکل چکے تھے ڈیرے سے، اور ادھر سے نے زور لگایا تو اپنی زنجیر توڑ دی۔ اب جو کتا خطرناک تھا، زنجیر چھوڑی تو وہ پیر کرم شاہ ادھری کی طرف بڑھا۔ ادھر سے پیر جو چودھری شجاع کہتے ہیں، چودھری مفتی صاحب میرے سینے سے لگ جاؤ۔ انہوں نے با یوں کی تو پیر کرم شاہ چودھری شجاع کی باہوں میں آ گئے۔ اب جیسے ہی باہوں میں آئے، وہ کتا جس نے زنجیر توڑ دی اور بھاگ رہا تھا پیر کرم شاہ ادھری کی طرف، اور جیسے دیکھا کہ وہ چودھری شجاع کی باہوں میں ہے تو کلاڑی کرنے لگے۔ حالت بدل کر وہ پاؤں چومنے لگ گیا، دم ہلا کے سلام کرنے لگا۔ پیر کرم شاہ ازہری کہتے ہیں چودھری شجاع مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ کتا تو کاٹنے بھاگا تھا، اس نے تو اپنی زنجیر بھی توڑ دی تھی، غصے میں تھا، پھر اب آپ کے باہوں میں آتے ہی یہ پیار کیوں کر رہا ہے؟ پیر کرم شاہ سے کہا چودھری شجاع نے، یہ جانور ضرور جانتا ہے، جو یار کے پہلو میں ہوتا وہ دشمن نہیں ہوتا، جو یار کے باہوں میں ہوتا ہے اسے ڈسا نہیں جاتا، اس پر بھونکا نہیں جاتا، یہ میرے چودھری کے باہوں میں ہے۔ تو پیر کرم شاہ ازہری کہتے ہیں ان بے ایمانوں کو اگر کتے جیسی بھی سمجھ مل جاتی کہ اتنا دیکھ لیتے ابو بکر عمر نبی کے پہلو میں ہے، اور جو پہلو میں ہوتا ہے وہ یار ہوتا ہے، غدار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جشن غوث اعظم، شان سیدنا صدیق اکبر، سبحان اللہ۔ بہت اچھا میرے بھائی، اصل میں وجہ یہی ہے، آج ہمیں مقامات سمجھنے ہیں۔ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں، صرف ذمہ داریاں سمجھ جائیں۔ جی جی، بہت اچھے بہت اچھے۔ ان اللہ والوں نے جو ہمیں سمجھایا ہے نا، ایک مقام پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیوں کہا لقد کان لکم فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، لقد کان لکم فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ واقعہ کچھ نہیں ہے، اصل اس کا سبق ہے، وہ سبق سمجھو۔ اگر سبق سمجھ میں آ گیا تو بیڑا۔ میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاگرد کو حکم دیا استاد کا ادب کرے، مرید کو حکم دیا پیر کا ادب کرے، اور اولاد کو حکم دیا ماں باپ کا۔ تو آپ کے تین مقام ہیں، آپ کسی کے شاگرد بھی ہو، تو کسی کے مرید بھی ہو، تو کسی کی۔ اب یہ تینوں مقام عزت والے ہیں یا نہیں، یہ بتا دو بھائی، یہ تینوں مقام عظمت والے ہیں کہ نہیں ہیں آپ کے نزدیک؟ ارے بولو بھائی۔ لیکن جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، ہم نے ترتیب بدل دی ہے، ہم نے ترتیب بدل دی، قسم خدا کی ترتیب بدل دی ہے، ضرورت نہیں سمجھی۔ اب میں سمجھنا آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ کی زندگی میں یہ تینوں عظمت والے ہیں تو یہ بتا پہلے کون ہے؟ ارے بولو بھائی، پہلے کون ہے؟
माँ बाप, अरे माँ बाप से पहले बता पीर था, उस्ताद था, पैदा किसने किया, पाला किसने, उस्ताद के पास भेजा किसने, माँ बाप ने। ये अल्लाह का घर है, मस्जिद को किसने बताया। सारी दुनिया एक तरफ, सबसे बड़ा एहसान माँ बाप का ये है कि उसने हमें बुत परस्ती से बचाकर खुदा के सामने झुका दिया। क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अगर अच्छा माँ बाप कहीं घंटी बजाते तो हम क्या करते ये बता दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, न कोई पीर बचाता ना उस्ताद बचाता, हाय 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 हाय। क्योंकि पहली डोर तो माँ बाप के हाथ में है। अरे बोलो है या नहीं, और ईमान उनकी वजह से बचा के नहीं। अच्छा, जिगर का खून किसने पिलाया, कमाई किसने दी, क्या बात है, गोद में किसने खिलाया, इतना बताओ इन दोनों में से किसी ने भी किया हो तो। पहला मकाम जो है वो जहन में रखें। तो अब जब उन्होंने इतनी खिदमतें की हैं तो जन्नत कौन है, बहुत अच्छे, बहुत अरे जन्नत कौन है, माँ, और जन्नत का रास्ता कौन है, बाप। अब इसके अलावा मुझे कहीं भी बता दो किसी को जन्नत और को भी कहा हो तो। बहुत बड़े मकाम हैं उनके। एक आलिम का चेहरा देखना इबादत है, क्या बात है, बहुत आलिम से मुसाफा और नबी से मुसाफा है, लेकिन तेरी जन्नत तेरी माँ है, दरवाजा माँ की जमात बाप है। फिर हाँ, एक आलिम दुआ करे कबूल हो सकती है, लेकिन ये मकाम किसी को हासिल हुआ हो बताओ कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में, नबी की दुआ की तरह उम्मत के हक में, नबी की दुआ की तरह किसी मौलवी की, किसी पीर की, अगर माँ बाप के अलावा कोई हो तो मुझे बताओ। क्या बात है, माँ बाप की औलाद, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में, नबी की दुआ की तरह। ये सब हक है। और चेहरा देखो तो हज मकबूल का सवाब, इबादत तो है, लेकिन लाखों रुपए में जो हज होता है वो नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, वो बहुत सिर्फ माँ बाप के साथ है। जी 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 जी। लेकिन अब उस्ताद अपनी जगह, पीर अपनी जगह, इतना बताओ, यकीनन उस्ताद की भी कदर हम करते हैं, करनी भी चाहिए, करते भी हैं, उसमें पीछे नहीं है। पीर को भी कदर की निगाह से देखते भी हैं, चूमते भी हैं, नजरो नियाज भी देते हैं। लेकिन ये बता, जो सबसे बढ़कर जिनका मकाम है उनके कदम किस किस ने चूमे, उस माँ के कदम किसने चूमे वो मुझे बताओ, उस बाप के हाथ किसने चूमे वो मुझे बताओ। अब बताओ, ये जरूरतें जो हैं ये कहाँ गई। अच्छा ठीक है जी, ये बता, तेरी माँ बूढ़ी है, तेरा बाप बूढ़ा है, और अब उसकी ख्वाहिशात बच्चों जैसी हैं। वमन नुअम्मिरुहु नुनक्किसुहु फिल खल्क़, उम्र देते हैं तो वापस उसी हाल में लौटा देते हैं। फरमाया बुढ़ापा भी बचपन की तरह है। तो हर बेटे को समझना चाहिए, मेरे बाप ने मेरी जिद पूरी की, क्या बच्चा है, हमने गालियां दी, नाराज नहीं हुए, क्यों, बच्चा है। तो माँ बाप ने हमें बच्चा समझ के छोड़ दिया। आज माँ बाप भी बुढ़ापे में बच्चे की तरफ आ गए हैं, फिर हम उनके बोलने पर चिड़चिड़ा क्यों करते हैं। ये हर वक्त बक बक करते रहते, तुझे पता तो है बचपना है, तो उसने बच्चा समझ के छोड़ा, तू बूढ़ा समझ के क्यों नहीं छोड़ता। अच्छा, अब उनकी ख्वाहिश भी है, फ्रूट लेकर आ रहा है, होटलों में बैठ के खा रहा है। कभी सोचा है एक मर्द के लिए ये कहां तक जायज है। तू साहिबे औलाद है, वहां मुर्ग मुसल्लम चल रहे होटल में, घर पे दाल भी बनी है कि नहीं बनी है। तो बता, वो बाप कैसा बाप होगा जो औलाद से पहले मुर्ग मुसल्लम खाए। तो वहां तुम्हें जरूरत है कि नहीं, बच्चों के लिए लेके चलो। लेकिन जब बुढ़ापे में तेरे माँ बाप हैं
تو اپنے سے پہلے سوچنا چاہیے نا، تیرا باپ تو پہلے خود نہ کھاتا، بچوں کے لیے لے کے آتا، تو کتنی مرتبہ لے کے آیا تھا؟ کیا چیز ان کو ضرورت ہے؟ ابا میں تمہارے لیے انار لے کے آیا ہوں، بیٹھ کے ساتھ کھاتے، وہ ہزاروں نفل سے بہتر ہے، تو دعا دے گا میرا بیٹا میرا خیال رکھتا ہے۔ اب بڑھاپے میں تڑپ رہا ہے، چیزیں نہیں لائے، لیکن جب انتقال ہو گیا، جب 7 قسم کی مٹھائیاں، وہ خدا کے بندے خود فیصلہ کر، آج زیادہ ضرورت ہے کہ کل زیادہ ضرورت تھی، تو جب ضرورت تھی جب تک انار لا کے نہیں دیا، اور اب ضرورت نہیں ہے تو 7 قسم کی مٹھائیاں قرض کر کر بھی، یہ ہماری اصلیت سے ہٹ کر دوری ہے۔ صحیح معنی پہچانا نہیں ہمیں، اگر مقام پہچاننے تو یہ نوبت، یقیناً پہلا مقام ماں باپ کا، پھر دوسرا مقام استاد کا ہے۔ ماں باپ کیا، یہ بھی استاد نے سکھایا، پیر کیا ہوتا ہے یہ بھی استاد نے سکھایا، نماز کیسے ادا کرنی ہے یہ استاد نے سکھایا، کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے یہ استاد نے سکھایا، پاکی ناپاکی کیا ہے یہ استاد نے بتایا، اور جب استاد نے سکھا دیا تب کسی پیر کے ہاتھ سے تو مرید ہوتا ہے، یہ تیسرا نمبر ہے۔ اگر یہ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں یا الٹی ہے تو مجھے سمجھا نہیں بھائی، میں تو ایسا آدمی نہیں ہوں ضدی، اگر آپ تو اب بتائیے کہ استاد اگر نہ سمجھاتا، استاد کوئی بد مذہب ہوتا تو پیر تک پہنچاتا؟ یہ پیر کی عظمت کس نے سکھائی ہے؟ استاد نے۔ ماں باپ کا ادب کس نے سکھایا ہے؟ یہ بیچ کی کڑی ہے، یہ نبی کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہ وارث نبی ہے، برائیوں سے روکنا، بھلائیوں کی طرف آگاہ کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ تو اب یقیناً مقام 2، لیکن جس کا مقام جہاں ہے وہاں 2۔ ایک بات بتاؤ، سرداری مرد کے لیے ایک عورت کے لیے، اور رجال قوامون علی النساء مرد عورتوں کے، تو اب اگر یہ عورت سردار بن جائے تو الٹا کیا ہوگا؟ پھر بربادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا یہ بتاؤ، اور بتاؤ یہ مرد پہلے کہ عورت پہلے؟ مرد پہلے۔ اچھا یہ عورت سر سے بنائی گئی ہے کہ پیر سے بنائی گئی ہے؟ پسلی سے، تو پسلی پہلو، ذرا غور کرنا تھوڑا سا، یہ ہمارے پہلو سے بنائیں گے نا، تو اس کا مقام کہاں ہے؟ یہ پہلو ہے، سر پہ مت بٹھاؤ، وہ تو مار کی جگہ ہے، الٹا نہ کرو، اس لیے تو 10 ماہ بنا دے، عورت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس پہلو میں دوسری وہ برداشت، تو یہ مقام اس کا ہے، ذہن میں رکھنا میری بات، یہ مقام، تو جو جس کا مقام ہے وہ دینا، یہ سر پہ بٹھانے یا عورت کا مقام نہیں ہے، یہ تو ماں کے لیے، یہ تو بزرگوں کے لیے، کیا بات ہے، پیروں میں گوندنا بھی مت، یہ اس کا مقام نہیں ہے، اس کا مقام پہلو ہے، یہاں وہ دوسری کو برداشت نہیں کرے گی۔ تو اب بتاؤ اگر ہم نے حق سب کو دے دیا تو میرے آقا کہہ رہے فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر حق والے اس کا حق دے دے، پھر کامیاب ہے۔ بے چینی ہو کیوں رہی ہے؟ حق والے کو حق نہیں دے رہے۔ اب میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، ایک مثال دو، مچھلی ہے، مچھلی، اور وہ گندے پانی میں پڑی تھی، آپ کو ترس آ گیا، آپ نے اسے مچھلی کو لیا، صابن سے دھویا اور مخمل کے گدے پہ آ کے لٹا دیا، سکون ملے گا اس کو؟ وہ تڑپے گی،
وہ کہتا بیوقوف اور میں بیوقوفی کی بنا پر یہ کتنی بیوقوف ہے، اتنی اچھی جگہ بھی تڑپ رہی ہے. وہ زبان حال سے کہے گی میرا حق پہچان، یہ تیرا پیار صحیح نہیں ہے، مجھے پانی نہ ملے تو کیچڑ میں ڈال دے بچ جاؤں گی، اگر تو نے میرا حق نہ پہچانا تو مر جاؤں گی. بولو مرے گی کہ نہیں مرے گی؟ کیوں؟ اس کا حق پانی ہے. تو عورت کا حق گھر ہے، بازار نہیں ہے، نمائش میں مت لا. اس لیے کمانا تیری ذمہ داری ہے، پکا کے کھلانا اس کی ذمہ داری ہے. اب اس کو اگر ہم نے حق سے نکال دیا تو باہر بازار میں فتنے پھیلائے گی کہ نہیں پھیلائے گی؟ نگاہیں خراب ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے جو جس کا حق تھا وہ پہچانا. اچھا اب یہاں تھوڑا اور سمجھ لے، گھر میں عورتیں بھی ہیں تو ماں پہلے ہے کہ بیوی پہلے؟ ماں. تو ہم جب آتے ہیں تو پیسہ ماں کو دیتے ہیں کہ بیوی کو دیتے ہیں؟ ارے روزمرہ کی بات ہے، جب ماں پہلے ہے تو پوچھ کے اس سے جا، لا کے اس کے ہاتھ میں دے. گھر کی مکھیا وہ ہے، اب وہ تمہیں دے تو وہ لے تو کہیں نہیں جائے گی نا، لیکن خوش ہو جائے گی میرا بیٹا مجھے سمجھتا ہے. لیکن پریشان تو جب ہے، پالا میں نے، پناسا میں نے، اور آج کمائی لا کے بیوی کا ہاتھ میں دیتا. تو اب بتائیے بربادی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ ہاں ہم غوث پاک کی محفل منا رہے ہیں، تو غوث پاک علم پڑھنے جا رہے تھے یا کہیں اور جگہ جا رہے تھے؟ بہت اچھے مفتی صاحب، علم کے لیے. جی جی. تو پھر پوچھنے کیوں گئے ماں سے؟ او غوث پاک کی محفل منانے والوں، وہ غوث ہیں جو اتنا جانتے پیدا ہوتے ہی روزہ شروع کر دیا. کیا بات ہے، بہت اچھے. اور بچہ روزہ نہیں رکھ سکتا، نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن غوث پاک نے روزہ نہیں چھوڑا تو نماز چھوڑی ہوگی. تو حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، ہر احکام کو بجا لائے پیدا ہوتے، رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا. جب روزہ نہیں چھوٹا تو نماز تو اور آسان ہے، وہ کیسے چھوٹ جائے گی؟ تو جو اتنا سمجھتے ہیں اور وہ سیکھنے جا رہے ہیں، وہ سے نہیں جا رہے، پھر بھی ماں کی اجازت کے بغیر نہیں. کیا پیغام دیا؟ او غوث کی نیاز کرنے والے، نیاز بعد میں ہے، نماز پہلے ہے، اور نیاز مستحب ہے، نماز فرض ہے، اور کوئی نفل بغیر فرض کے قبول. آج بتاؤ ہماری نیاز تو قضا نہیں ہوتی، اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن غور پہ کرے کہ گھاٹے میں تو ہیں. جب نبی کا فرمان ہے جب تک فرض ادا نہیں ہوگا نفل قبول، تو تیری نیاز سے فائدہ کہا جب نماز ہی نہیں تیرے پاس. ارے بولو نماز فرض ہے یا نیاز فرض ہے؟ تو نماز ہوگی تبھی تو نیاز قبول ہوگی، جب نماز نہیں ہے تو نیاز بھی. پھر یہ ترتیب ہم نے کیوں چھوڑ دی؟ تو پہلے فرض ہونا چاہیے تھا کہ نفل ہونی چاہیے. تو فرض کا تو دھیان ہی نہیں ہمیں. اچھا نبی سے پیار نہیں کرتے ہو تو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ تو اب غوث پاک کو خوش کرنے کے لیے نیاز تو کر رہے ہیں، لیکن نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے. تو نہ پڑھنے والا دکھ پہنچا رہا نا، تو نبی کو دکھ پہنچا کر ہے نہیں ولی کو خوش کر سکتا ہے. اب خود ہی بتاؤ گے گھاٹے میں نہیں ہے. سوچو، غور کرو. اچھا ایک بات بتاؤ، حج کرنا جرم ہے؟ نہیں. یہ 11ویں کی واقعات نہیں، میں کوئی کرامت نہیں بیان کر رہا ہوں. نہ حضرت پوری رات ختم ہو جائے 11ویں غوث پاک کی کرامت ہے.
لیکن کرامت نہیں. میں وہ بتاؤں، آپ غور کرو کہ ہم غریب نواز غوث پاک کو مانتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. حاجی جا رہے ہیں حج کے لیے، ماں میری بھی تمنا ہے بیٹا پہلے پڑھ لے، بیٹا پہلے بات رک گئی ختم. ماں کی بات مان لی، لیکن حاجیوں کو دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھ گئے. کہاں تک نظر جائے ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، شوق ہے. پھر پتہ ہے اس ماں کی فرما برداری کے صدقے میں غوث پاک کو کیا مقام ملا. تھوڑی دیر بعد لوگ دیکھ رہے ہیں، کالا مکان ہے، کالے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، اور غوث پاک کے گھر کے چاروں طرف طواف کر رہا ہے. وہ کیا بتایا، غوث پاک تو پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، لیکن ماں کی فرما برداری کی تو کعبہ خدا کے کہہ رہا ہے غوث تو نے ماں کا ادب کیا ہے، اب تیرا دل نہیں توڑا جائے گا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا. بریلی کے تاجدار نے اسی منظر کو یہاں کھینچا ہے. یہ کب ہوا؟ جب ماں کی فرما برداری کی. میرے بھائی، میں اکثر جو ہے روایات جو صرف ایک رسمی طور پہ کہانیاں ہوتی ہیں میں ان کا قائل نہیں. کوئی بھی چیز وقوع ہوتی ہے تو اللہ والوں سے بے سبب نہیں، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. صرف یہ بات ذہن میں رکھ لو. اس کے بعد صلاۃ والسلام. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ ٹائم تو ہو رہا ہے. یہ آپ نے بارہا سنا کہ جب غوث پاک جا رہے تھے تو ماں نے اجازت دے دی، اور کتنی اشرفی دی؟ بولو بھائی، 40. جیب میں رکھی تھی کہ بغل میں سی تھی؟ سیدھی تھی. اور جب سیدھی تو یہ جملہ فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ بیٹا جھوٹ نہ بولنا. یہ باتیں جلدی سے آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے. اصل میں یہ اچانک کیوں کہا جھوٹ نہ بولنا؟ شریعت میں کچھ مقام ایسے بھی آتے ہیں جہاں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. وہاں ایک چھوٹی سی مثال آپ لائے، سامان کافی نہیں رہتے، میں بھی کھاؤں گا، میرے بچے بھی کھائیں گے، اور بیوی سامنے مل گئی، کہا تیرے لیے کا ہے. حدیث پہ ہے بیوی کو خوش کرنے کے لیے ہے بڈھی 50 سال کی 60 سال کی، اور مرد کہتے تو بہت کم عمر کی معلوم ہوتی ہے. حدیث پاک میں حالانکہ جھوٹ ہے لیکن کسی کا دل خوش کرنے کے لیے کتنا بڑا مقام ہے یہ. مولانا روم فرماتے ہیں دل بدست آؤ حج اکبرست، کسی کے دل کو ہاتھ میں لے لینا یہی تو حج اکبر ہے. از ہزار کعبہ ایک دل بہترست، یہ ایک دل 1000 کعبے کے ڈھانے سے بدتر ہے. دل کو دکھا دیتا. تو کچھ جگہ ایسی ہو جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا. لیکن ماں یہ کہہ رہی ہے، اب یہاں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو، حدیث کا مفہوم سمجھ لو. جو پاک مال ہے وہ برباد، ارے بولو پاک مال برباد، پاک مال چوری میں، پاک مال کو ڈکیت، پاک مال میں آگ نہیں لگ سکتی. پاک مال جہاں پہنچے گا اسے بھی پاک کر دے گا، برباد کو آباد کر دے گا، بے ایمان کو ایمان والا کر دے گا. تو پاک مال کی تاثیر ہے یہ حدیث میں. اب دکھائے کون یہ چیز کہ دیکھ پاک مال ہے برباد نہیں ہوا، پاک مال ہے گندے کو بھی پاک کر دیا، پاک مال ہے بگڑے کو سدھار دیا. یہ ثابت کون کرے؟ پہلے تو بتاؤ یقین کسے ہے کہ میرا مال پاک ہے؟ لیکن یہاں ماں کہہ رہی ہے بیٹا تو سچ بولنا.
اب اس واقعے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال اور سمجھ لو. ایک پودا ہے جو سوکھ رہا ہے اور ایک پودا جو ہرا بھرا ہے. ہرے بھرے پودے میں کھاری پانی ڈالو، کیا ہو جائے گا وہ؟ ارے سوکھے گا کہ ہرا ہوگا؟ سوکھ جائے گا. اور سوکھے پودے میں میٹھا پانی ڈالو، ہرا ہو جائے گا. اچھا پانی کو دیکھنے میں کوئی فرق معلوم ہوتا ہے کیا؟ ارے کھاری میٹھا کوئی دیکھ کے بتا سکتا ہے کیا؟ دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن ہاں تاثیر الگ الگ ہے. میٹھا پانی سوکھے کو بھی ہرا کر دے اور کھاری پانی ہرے کو بھی جلا دے. اسی طرح پاک مال میٹھے پانی کی طرح ہے اور حرام مال کھاری پانی کی طرح ہے. اچھا ہاتھ میں ہمارے ناپاک لگی، اس پہ پاک پانی بہاؤ تو پاک ہوگا کہ ناپاک؟ ارے بولو بھائی. تو ہاتھ ناپاک ہے، پاک پانی بہا دو پاک ہو جائے گا. تو ماں کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا اگرچہ جھوٹ بولنا جائز ہے لیکن تو عزیمت پہ عمل کرنا تاکہ پتہ چلے نبی کا جو فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک. تو دنیا دیکھ لے سچ نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک. ارے بولو جھوٹ ہلاک کرتا ہے نا. اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، یہ چہرہ ہے نا، چہرہ اگر بھوک لگ رہی ہو، نیند آ رہی ہو تو چہرے سے پتہ چلتا ہی نہیں چلتا. آنکھوں میں خمار ہے، لالی ہے، اداسی ہے. اور اگر تر و تازہ ہے تو سیر ہے، تندرست ہے تو آنکھوں میں چمک ہے. بلا تمثیل کا کوئی پتلا دبلا ہو، ایمانی روزی اگر کھائی حلال تو چہرے پہ روب ہوگا. چہرے پہ، میں اوروں کی تو نہیں کہتا، میں نے اپنے شیخ کو دیکھا. حضور مفتی اعظم راجستھان پتلے دبلے، ایک ڈوڈی 1.5 چپاتی کھانے والی ذات، اور کوئی ترم خاں نہیں، کوئی جبے نہیں، کوئی کبے نہیں، کوئی چمک دھمک نہیں، ایک سادہ سا صافہ. لیکن وقت کا مکھیہ منتری بھی ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے، اپنے وقت کے بڑے بڑے سیٹھ یوں کانپ رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں بتاؤ تو صحیح وجہ. ایمانی طاقت. اب یہ بتائی او تو بڑے بڑے پہلوان بنانے سے پہلے حلال روزی کھوا، پھر اولاد میں وہی طاقت آئی کہ دکھاؤ کہیں دیکھ. یہ جب قافلہ گیا تھا تو سب پہلوان تھے، بڑے بڑے تھے، اونچے اونچے تھے، اور غوث پاک بچے تھے. لیکن یہ بتاؤ تاریخ میں سب کو پکڑ رہے تھے، مار رہے تھے، چھین رہے تھے. غوث پاک کو کس نے پیٹا؟ کوئی جھپٹا، کسی نے ہاتھ پکڑا. کیوں مروب ہو رہے تھے؟ اب یہ بھی تو قافلے میں ہے. جس قافلے کو تم لوٹ رہے ہو اس کے بڑے بڑوں کو پچھاڑ رہے ہو، اور یہاں کوئی آتا بھی ہے، شہزادے کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ شہزادے کہنے والے یہ تو ڈکیت ہیں. ان کو ادب کس نے سکھا دیا؟ چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی دو، جس سمت سے پڑھو گے پہچان جاؤ گے. ایک پیر کی نگاہ اور ہے اور ایک کتیا کی نگاہ. ایک عیاش بازاری عورت وہ نظر ڈالے تو تمہارے اندر کھلبلی پیدا ہو جائے، اور اگر ایک پیر کی نگاہ پڑ جائے تو ساری خرافات ختم ہوتی نظر آئے. نگاہ اثر ایک نہیں ہوتا، بڑی خطرناک ہوتا ہے. ایک ہم نے نظر وہ بھی دیکھی تھی جب فاروق اعظم تلوار لے کر ہی غصے کی حالت میں تھے، جلال کے اندر تھے اور جا رہے تھے مصطفیٰ کو قتل کرنے. اور اس وقت میرے آقا نے کہا امیر حمزہ بیٹھے بیٹھ جاؤ، آج مقابلہ الگ ہی ہوگا. اور مقابلہ کیا ہوا؟ عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے کیا گئی؟ تلوار نہیں گئی. عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی. ایک نگاہ مصطفیٰ کام اپنا کر گئی. نشہ کس نے اتارا؟ جلال کس نے اتارا؟ کفر کو اتار کر ایمان کس نے بھرا؟
کوئی الفاظ نہیں تھے، کوئی تقریر نہیں تھی، ایک نگاہ تو تھی جو پورے وجود فاروق عمر کو صاف کر کے فاروق اعظم بنا رہی ہے۔ ارے بولو ہوا ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی تو سارے ڈاکوؤں پہ یہ نگاہ پڑ رہی تھی، سب نے کر لیا، لیکن یہاں ایک اصول ہوتا ہے، یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ کہیں تو ایک ایک آدمی بک جاتا ہے، کہ جب الیکشن ہوتا ہے نا، جب گھر گھر نہیں بکتے، جو سفید پوش ہوتے ہیں نا، کھدر پوش، ہاں، پھر وہ 50 گھر کے دلال اکیلے بن جاتے ہیں، 5 لاکھ مجھے دے دے، ان کا ٹھیکیدار میں، تو پھر وہ لیڈر کے ذریعے بکتے۔ سردار نے پوچھا اچھا سب لوگ؟ ہاں، ایک جوان رہ گیا ہے، کیا کہتا ہے وہ؟ کہ 40 چلو، اب دیکھو یہاں قدرت دکھا رہی ہے، اب جب تک ہاتھ نہیں آئے نا، ٹچ نہیں ہوا، کون چلو بنڈی میں، اب جیب دیکھنا نہیں ملا، شہزادے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہم سے مذاق کرتے تھے، یا مذاق کرنے کی عادت نہیں ملے تو تمہارا قصور، میں بتاؤں، اب ادھیڑنا شروع کیا، اب جب تک ٹچ نہیں ہوئے کہاں ہے دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ادھیڑا اور ڈاکو کے ہاتھ پہ آیا، اب بتائیے آنکھوں سے آنسو، یہ آنسو کس نے نکالے وہ بتاؤ، ہاتھ میں ٹچ ہو گئی، پاک کس نے کیا، خوف خدا کس نے پیدا کیا، یہ کوئی تقریر تو نہیں کی غوث پاک نے، اسے یہ تو نہیں کہا تو نصیحت کیوں نہیں کی تو چوری چھوڑ دے، صرف پیسہ ٹچ ہوا کیوں؟ ماں دیکھ رہی تھی، یہ غوث پاک کی کرامت نہیں ہے، یہ غوث پاک کی ماں کی کرامت ہے، دیکھ رہی تھی، کیوں؟ ڈاکو بھی 40 تھے، اشرفی بھی، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی، اب جیسے ہاتھ میں آیا، اب کوئی ایسا بھی ہوتا ہے، پیاز لال ہے کہ کالی ہے؟ لال، اور سیب 10 سیب کاٹو کتنی آنکھوں میں آنسو آئے گا، اور ایک پیاز چھوڑ دو تو پتہ چلا پیاز کی تاثیر الگ ہے، سیب کی تاثیر، وہ تو ڈکیت تھے، تلوار چلائے، خون کے فوارے چھوٹے، کبھی نہیں روئے، آج پاک مال ہاتھ میں آیا، جو نبی کا فرمان تھا کہ پاک مال پاک کرتا ہے، آباد کرتا ہے، برباد کو اجڑنے سے بچا لیتا ہے۔ شہزادے اتنا چھپا ہوا تھا، سب تو چھپاتے ہیں، تو نے بتایا کیوں؟ کہا جس کا ٹیکس نہیں دیا جائے نا وہ چھپتا ہے، ٹیکس والا تو چھپتا ہے، ہاں مجھے چھپانا نہیں ہے، چھپانا ہے، قیامت تک کتابوں میں چھپ رہا ہے، چھپتا، ہاں میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، اچھا تو ماں کے فرمان پہ قائم، میں رب کے فرمان پہ بھی قائم نہیں، ابھی سے کس نے کہا تو رب کا فرمان یاد کر، یہ تبدیلی آئی کہاں سے؟ تو جیسے ہی کرنٹ لگا پاک مال نے اثر کرنا شروع کر دیا، فوراً کلمہ پڑھ کے وہ تائب ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر پورے کے پورے ڈاکو تائب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے بولو بھائی، تو جو حدیث میں آیا تھا وہ سنتے تھے، ہم نے دیکھا نہیں تھا، آج اپنی آنکھوں سے جو واقعہ سنو تو دیکھ، حلال مال نے نہ چرا، نہ ڈکیتی میں آیا، نہ بگڑا، نہ تباہ ہوا، اسی حلال مال کھانے والے کے چہرے کا روپ بھی دیکھا کہ کوئی ڈاکو آپ سے الجھا نہیں، اور اس کی تاثیر دیکھی، جب ہاتھ میں پہنچا تو گندے کو پاک کر دیا، ارے بولو کیا کہ نہیں کیا، اور بگڑوں کو سدھارا کہ نہیں سدھارا، اللہ اللہ۔ اب ایک اعتراض اس کا جواب، مولانا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سچے غوث پاک پہلے بھی ساتھ تھے کہ نہیں تھے؟ تو اگر آپ کے ساتھ کی وجہ سے بچتے تو لٹتے کیوں؟ ساتھ تو تھے، کہا رب کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اگر لٹتے نہیں
یہ تو بچے تھے، بڑے بڑے جو ڈوٹ تھے نا وہ کہتے آج میں تمہیں ایسے راستے سے لایا ہوں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کس کی وجہ سے بچے، وہ پتہ نہ چلتا. آج ہم سب اکٹھے تھے نا، آج ڈاکو ہم سے ڈر گئے، آج ہم زیادہ تھے نا، تو وہ اپنی اپنی کرتے. وجہ کیا ہے وہ سمجھ میں، اس لیے قدرت نے پہلے انہیں لوٹنے دیا. اب جب لوٹ گئے تو غوث پاک کے صدقے میں انہیں بچایا. صرف قافلے کا مال واپس نہیں آیا، وہ بھی ڈکیتی سے بعد آ کر ولی بن گئے، جہنم سے بچ گئے. تو پتا چلا اگر لوٹتے نہیں تو پتا نہ چلتا، اب پتا چلا لوٹے ہو اپنی نحوست کی بنا پر اور بچے ہو غوث پاک کے سچ کی بنا پر. ایک حدیث پاک کا صرف مفہوم جنتی. اللہ تعالیٰ جس طرح ایک بچہ اپنے باپ کے پیار میں مچل جاتا ہے نا، شاگرد اپنے استاد سے مچل جاتا ہے، ضد کر لیتا ہے، ایسے کچھ بندے بھی ہوں گے رب کی بارگاہ میں مچل جائیں گے. رب کہے گا جاؤ جنت میں، وہ کہیں گے مولا ہم جنت میں نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے جنت میں. کیا کیوں؟ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، زکات دیتے تھے، وہ جہنم میں، ہم انہیں چھوڑ کے جنت میں چلے جائیں. مشکات شریف کی آخری حدیث. رب کیا فرمائے گا؟ جاؤ جن جن کو تم پہچانتے ہو نکال لاؤ. تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ سب جل رہے ہوں گے لیکن چہرے بچ رہے ہوں گے. اب یہ قدرت کیوں دکھا رہا ہے اس چیز کو؟ اللہ اشارہ کرے سب نکل جائیں گے. فرشتہ اس کو کہتے ہیں فرشتہ نکال لاتے، لیکن جو مقصد ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ سمجھتے ہماری سزا پوری ہوگی، اللہ نے بخش دیا. آج یہ دکھانا ہے. حسن رضا بریلوی نے جو کہا ہے نا سب کے نامال لکھے جنتی جنت میں دو کی، کیا ایسا حساب کی ضرورت ہے؟ لیکن فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو اب ان کو بھیجا جائے کہ جاؤ تاکہ پتہ چلے ہم جہنم میں آئے ہیں اپنے گناہوں کی بنا پر اور آج جنت میں جا رہے ہیں اللہ والوں کی صحبت کی بنا پر، محبت کی بنا پر. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے اور صحیح معنوں میں اللہ والوں نے جو ہمیں راستہ سمجھایا ہے اس راستے پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اصل واقعہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے واقعات کا مقصد یہ ہے جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہم بھی اپنی زندگی اس طرح گزارے. جنہوں نے اس طرح پاکیزہ حاصل کی ہم بھی پاکیزگی حاصل کریں. جس طرح یہ ہر حرام سے بچے ہم بھی حرام سے بچے. سچے مرید تو وہ ہے جو پیر کے پیچھے برابری میں مت آنا، آگے مت بڑھنا، ورنہ انجم کے آگے آنے والا کچنا چکنا چور ہو جائے گا. اور برابر میں ڈبہ سونے کا بھی ہو تو کچھ بھی کرایہ نہیں ہے اس کا. اور کامیاب کون ہے؟ جو انجن کے پیچھے لگ گیا تو جو وہ بھی کامیاب اور جو اس میں بیٹھ گئے وہ بھی. تو پیر بھی وہی ہو جو نبی کے نقشہ قدم پر چلے. بے شک حق. انجن تو مصطفیٰ ہے نا، اور پھر تم وابستہ ہو گئے تو تم بھی کامیاب. اس لیے ترتیب بدلو. عورتیں چلیں مردوں کے پیچھے، عورتیں کس کے پیچھے چلیں؟ اور مرد چلیں مصطفیٰ کے پیچھے، شریعت کے پیچھے، کہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایک بنائے، نیک بنائے. اور قرآن پاک نے جو حکم دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی رب قدیر معاف فرمائے. میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا البلاغ. السلام علیکم.